29واں سورہ ہے قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ کسی انفلوئنس میں نہ آئے، نہ ماحول کے نہ ماں باپ کے، تو ہوگا کیا؟ وہ وجود خدا تک خود بخود پہنچے گا۔ وہ جب مظاہر قدرت کو دیکھے گا، نشانیوں کو دیکھے گا، تو اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی عقل خود گواہی دیں گی کہ وہ ہے۔ یہ بات پروردگار عالم نے بیان بھی کی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے، صیغہ مضارع جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوگا، ہم دکھلاتے ہیں، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، اس کائنات کے اندر، وفی انفسہم، ان کے اپنے وجود کے اندر، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے روشن ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا وہ حق ہے، وہ اس تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، پیغمبر کہہ رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے انفلوئنس کرتے ہیں، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی کچھ اور بنا دیتا ہے، تو ماحول کا انفلوئنس تو ہے، اس انفلوئنس کی وجہ سے وہ اس جادے سے ہٹ جاتا ہے کہ جو فطری طور پر ان بلٹ پروردگار عالم کی طرف سے ڈپازیٹڈ ہے، جو اس کے لیے ودیعت شدہ ہے، وہ ہٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے میرے نوجوان دوست بھی واقف ہوں گے کہ فطرت کے جو معاملات ہیں وہ سکھائے تو نہیں جاتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو وہ گریہ کرتا ہے، اگر یہ معاملہ فطری نہ ہوتا تو اس کو سکھایا جاتا ہے۔ بھوک کا احساس فطری ہے، اس احساس پر گریہ کرنا فطری ہے، اسے پیاس محسوس ہوتی ہے، یہ احساس فطری ہے۔ کسی اسکول میں جا کر انسان سیکھتا ہے، کسی کالج میں جا کر سیکھتا ہے، کسی یونیورسٹی میں جا کر سیکھتا ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو سب فطری ہے، یعنی ان بلڈ ہے، انسٹنکٹیو معاملہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ انسان خوش ہوتا ہے، بانچیں کھل جاتی ہیں، مسکراتا ہے، کہ یہ مسکرانا بھی کہیں سیکھتا ہے؟ یہ سارے معاملات تو فطری ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے انسٹنکٹیو ہیں، ان بلڈ ہیں، آپ جبلی کہہ لیجئے، فطری کہہ لیجئے، لیکن ہے تو معاملہ ایسا ہی نا کہ کہیں سیکھا نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آئے گا تب اس کے بعد اسے سمجھ میں آئے گا کہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ بھوک کا احساس فطری ہے، پیاس کا احساس فطری ہے، اور دین فطرت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے فطرت کو تو سکھایا نہیں جاتا۔ اگر دین فطرت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ نہ کسی نبی کو آنا چاہیے، نہ کسی رسول کو آنا چاہیے، نہ کسی کتاب کو آنا چاہیے، نہ کسی امام کو آنا چاہیے۔ جب وہ دین ہی فطری ہے تو وہ تو ان بلڈ ہے، جب وہ ان بلڈ ہے تو اس کے بعد کسی نبی کے آگے آ کر بتانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کتاب کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی امام کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین فطرت ہے، اور ایسا ہے کہ پروردگار کی طرف سے اعلان شدہ بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کریں؟ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کتاب نازل ہوئی، ہمارا مشاہدہ ہے کہ نبی آئے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ امام آئے، اور ہمارا انتظار ہے اس آخری امام کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین فطرت ہے، فطرت کو سکھایا نہیں جاتا، تو پھر الگ سے کسی دین کو بتانے والے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ برادران عزیز یہ سوال ہے، اور انصافاً بہت اہم سوال ہے، اور اس کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا، اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ دیکھیں برادران عزیز، کیا ہے یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ کسی نے پیش کیا؟ نہ، علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، بھری پڑی، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بھری پڑی، جس کے اندر ان موضوعات کے اوپر بحث ہوئی ہے۔ برادران عزیز، سیدھی اور صاف بات یہ ہے، فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو اتنی سی بات، فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ دین فطرت نہیں ہوگا کہ جو انسان کی بھوک پر اعتراض کرے کہ تمہیں بھوک لگتی کیوں؟ یہ روحانیت نہیں ہے، یہ مناسٹسزم نہیں ہے، یہ خانقاہیت نہیں ہے۔ یہ اگر روحانیت ہوتا دین تو پیغمبر اکرم کبھی نہ کہتے لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے، کیا ایسے ادیان نہیں پائے جاتے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نے فیملی لائف گزاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہو گیا، اس نے نجاست کو اختیار کر لیا، وہ روحانیت کے میدان کا شہسوار ہی نہیں ہے۔
کہاں یہ ایک روش اور کہاں ختمی مرتبت کا وہ جملہ کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بھائی نکاح تو میرا طریقہ ہے، اگر کوئی میرے طریقے سے ہٹ گیا تو اس کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے. سبحان اللہ سبحان. ہم نے ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کے رسول مگر روحانیت سے دور ہو جائیں گے، تو پیغمبر فرماتے ہیں قطعاً ایسا نہیں ہوگا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. 2 رکعت نماز اگر کوئی مجرد بغیر شادی کے پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت ہے، لیکن اگر وہ شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو یہ 2 رکعت نماز 70 گنا زیادہ ثواب کا مستحق اسے بنا دے. ہو گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جب دین فطرت ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کو بھوک کیوں لگتی ہے. اگر یہ اعتراض کرے تو وہ دین فطرت نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے، تم کیسے انسان ہو، تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں پیاس لگتی ہے، پھر یہ دین فطرت نہیں ہوگا. اسلام کبھی یہ نہیں کہے گا کسی جوان سے کہ تمہارے اندر جنسی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ فطری ہے. اسلام دین فطرت ہے، لہذا فطرت کے تقاضوں کو بلڈوز کرنے کا اعلان نہیں کرے گا. اسلام دین فطرت ہے، لہذا فطرت کے تقاضوں کو چینلائز کرنے کے لیے گائیڈنس فراہم کرے گا. جب بھوک فطری ہے تو اسلام بھوک پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اب بھوک مٹائی کیسے جائے، کچھ بھی کھا لیا جائے بھوک تو مٹ جائے گی، یہ منزل ہدایت ہے. بھوک پر اعتراض نہیں ہوگا مگر ایک لسٹ دی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے اگر تم بھوک مٹا رہے ہو تو تم نے ہدایت کو قبول کر لیا. انسان چکن بھی کھا سکتا ہے، مٹن بھی کھا سکتا ہے، بیف بھی کھا سکتا ہے، سبزیاں بھی کھا سکتا ہے، اور چاہے تو سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، بھوک تو مٹ جائے گی. مگر یہاں پر اسلام آ کر انٹروین کرے گا. ایک فہرست پیاس پر اعتراض نہیں کرے گا. اگر پیاس پر اعتراض ہو تو دین فطرت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شقی کوئی بدبخت یہ کہے کہ جب پیاس فطری ہے تو میری مرضی میں پانی سے بجھاؤں یا شراب پی کر بجھاؤں، یہاں پر آ کر اسلام انٹروین کرے گا. اس اجمال کو ہدایت کی تفصیل کے ذریعے سے ایڈریس کیا جائے گا. ہمیں تمہاری پیاس پر اعتراض نہیں ہے، پیاس فطری ہے، مگر جب بہتا ہوا پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر اس کے بعد یہ کون سی بدبختی ہے کہ جو تمہیں اس حرام مشروب کی طرف لے جاتی ہے. اور فرمایا برادران عزیز، اگر ایک انسان جنسی خواہش کا احساس کرتا ہے یہ فطری ہے، مگر پروردگار بتائے گا کہ یہ نکاح وہ حلال طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی اس خواہش فطری کو پورا کر سکتے ہو. اور فرمایا برادران عزیز، تو فطرت کے اندر اجمال ہے، ہدایت کے اندر تفصیل ہے.